ڈیفالٹ کے پاکستان کی پرسنٹیج ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. ہمارے پاس اس وقت جو امیجیٹ پریشر ہے وہ کوئی 4.7 بلین ڈالرز کی ری پیمنٹ ہے. پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے, کچھ 7 لاکھ 7.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 2022 میں چلے گئے. دوست ممالک کو 4 سال کے پیریڈ میں سب کو ناراض کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا, کو 40 بلین ڈالر کے قرضے ملک کے اوپر چڑھائے. جس بند گلی میں پاکستان کو دھکیلنا چاہ رہے تھے, لیٹس سے کہ وہ اسٹیج آ جاتی ہے, دین واٹ نیکسٹ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ وہ سی پیک جو آپ نے پچھلے 4 سال میں فریزر میں ڈال دیا تھا کولڈ اسٹوریج میں, برنگ اٹ آؤٹ اینڈ اگریسولی ورک آن اٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, اکنامکس نیو وار فرنٹ کے پروگرام میں میں اسد جعفری اور کیوان انور صاحب آج ایک گیپ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان کی اکانومی کے اندر کافی تبدیلیاں مزید آ چکی ہیں اور ہم جب بھی آپ کے پاس آتے ہیں تو کچھ نئے حالات ہوتے ہیں. بہرحال اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال ہے, جو موجودہ صورتحال ہے, اس میں پاکستان کے ڈیفالٹ کی خبریں کافی میڈیا کے اندر ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے. اس بارے میں بھی ہم کیوان صاحب سے بات کریں گے آج کہ کیا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے یا اس کا حقیقت سے کتنا تعلق ہے. دوسرا, یہ جو ڈیفالٹ کے پاکستان کی پرسنٹیج ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تقریباً جو ٹوٹل پیمنٹس تھیں پاکستان کی, جو کمرشل کمٹمنٹس تھیں, وہ 91% ڈیفالٹ کا چانس تھا, اس سے ریڈیوس ہو کے تقریباً 58% کے اوپر آ گیا. تو لیکن اگر آپ میڈیا کی نیوز دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ریئل فیکٹرز کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور کچھ جو ہے وہ فیک نیوز بھی بنا کے پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہے. ان ریئلٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینکس کو کافی ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے کہ وہ جو امپورٹ کی ایل سی اوپننگز ہیں اس کے اندر اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپروول کے بعد ایل سی اوپننگز الاؤ کر رہا ہے. پھر یہ کہ جو یہاں پہ کنسائنمنٹس آ رہی ہیں یا ڈاکومنٹس آ رہے ہیں ان کی پیمنٹس کے لیے بھی US ڈالرز کی اوور آل ایک شارٹیج ہے, یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بہت ہی ٹف قسم کا فلٹر اپلائی کیا گیا ہے جس میں اسٹیٹ بینک ہر پیمنٹ کو اسکین کر رہا ہے, جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جو ورکنگ کلاس ہے, یعنی جن لوگوں کے سٹیکس انوالو ہیں, اگر ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو ان کے ذہنوں میں یہ فیئر آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ڈالرز کی بہت زیادہ شارٹیج ہو گئی ہے, کوئی پاکستان کسی ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو آج کے ہم اس پروگرام کے اندر تھوڑا سا جو اوور ویو ہے یہ بھی ہم جانیں گے اس وقت اکانومی میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان ساری چیزوں کا. پھر یہ کہ شارٹ ٹرم میں آگے کیا نظر آ رہا ہے پاکستان کا جو اکنامک فیوچر ہے, اور میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے اندر آپ کیا دیکھتے ہیں. تو تھوڑا سا اس میں پولیٹیکل سینیریو بھی ہے. افغانستان کے اندر ابھی کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہاں پہ ایک بارڈر اس کے اوپر کل کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے اور پاکستان کی جو ہے وہ کچھ وہاں پہ ایک آپ یہ کہہ لیں کہ کانفلکٹ کریٹ ہوا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا دیکھیں گے. اور جو IMF کا ایک ٹرنچ ریلیز ہونا تھا وہ بھی IMF نے کافی ڈیلے کر کے, ایون یہ کہ فلڈز کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر کافی آیا اور وہ ڈیلے کر کے بہرحال جو 9th ان کا ریویو سیشن ہے وہ ہو گیا اور انہوں نے اس کو بھی پازیٹیو کہا ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے. اب انہوں نے کہا ہے کہ کرسمس ہالیڈیز کے بعد اس کو دوبارہ انہوں نے ریویو کرنا ہے اور اس کے اندر شاید پاکستان کی ٹرنچ شاید وہ جاری کریں. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ بیک گراؤنڈ میں IMF یہ ڈیلے کیوں کرنا چاہ رہا ہے, کیا کچھ اور مقاصد ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. تو آج کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے سر پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسد بھائی, جیسے آپ نے کہا کہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی ان ٹرمز آف ڈیفالٹ. دیکھیں میرا تو امپریشن یہ ہے کہ یہ ہائپ زیادہ ہے, ریالٹی کم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سچویشن اس وقت مشکل ہے اینڈ وی آل انڈرسٹینڈ, اور یہ ہو جاتا ہے. ممالک میں ہمارے بھی ماضی میں 2019 میں بھی یہ سچویشن وی ور ایٹ دس لیول, یہ 6.5-7 بلین کے ریزروز ہمارے آ گئے تھے, لیکن پاکستان آج بھی ادھر ہی ہے اور اس کے بعد پاکستان نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا. تو یہ تو دیکھیں سچویشن بیس تو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اوپر یہ ہائپ کریٹ کر دینا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ایگری ٹو دیٹ. ہمیں شارٹ ٹرم میں دیکھنا ہے. شارٹ ٹرم میں ہمارے پاس اس وقت جو سچویشن ہے وہ ٹیکٹیکل نوعیت کی ہے. آپ کے پاس ریزروز کم ہیں,
رائٹ. اس کے بعد آپ کے جو اس وقت حالات ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں کیونکہ فلڈز کے بعد آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر بلڈ ہوا ہے. سیکنڈلی عالمی حالات بھی ان یوزول ہیں جس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر ایک امپیکٹ آ رہا ہے بوتھ ان ٹرمز آف فارن کرنسی اینڈ یور ایکسچینج ریٹ. تو اگر ہم چیزوں کو سمپلیفائی کریں تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ سچویشن ٹف ہے بٹ اٹ ڈز ناٹ ڈکٹیٹ کہ سارا میڈیا یا میڈیا کے چند وہ لوگ جن کے عزائم کویشچنیبل ہیں وہ اٹھ کے یہ پرچار کرنا شروع ہو جائیں کہ ابھی ڈیفالٹ ہوا. جب ڈیفالٹ ہوگا تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ پہلے سے ایک ٹریجیکٹری سیٹ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے دیکھیں انویسٹر کانفیڈنس ڈیمیج ہوتا ہے. جو حقیقت نہیں بھی ہے اس کو ہائپ بنا کے تو وہ لوگ جنہوں نے ریمیٹنس بھیجنی ہے یا جو انویسٹمنٹ کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں یا ایکسپینشن کی پلاننگ کر رہے ہیں دے وڈ اسٹال کیا سم تھنگ از اباؤٹ ٹو ہیپن. تو دس فیئر مانگرنگ ٹھیک ہے از کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو میں تو اس کو بہت ایک نیگیٹو سوچ کیٹیگرائز کرتا ہوں. دیکھیں حقیقت کیا ہے, اگر ہم پچھلے مہینے کو دیکھیں گے تو اس کی نسبت یہ مہینہ ہمارے معاشی استحکام کے لیے اور بہتر ہے. فیول پرائسز کٹ کی ہیں کہ نہیں کی. کل یہ $750 ملین کے ADB کی ایک ٹرانچ کل سائن ہوئی ہے جو کہ فلڈ ریلیف کے لیے آ رہی ہے. رائٹ, آپ کے ریزروز کم ہو رہے ہیں, اسٹیٹ بینک کریکٹیو میجرز لے رہا ہے, یہ صحیح کام کر رہے ہیں. سکوک بانڈ کی پیمنٹ کی ہے کریکٹ. دیکھیں میں پہلے تھوڑا سا اسٹیٹ بینک کی کیونکہ آپ نے بات کی کہ وہ جو LCs روک رہے ہیں ایک ایک ٹرانچ کو یا ایک ایک آؤٹ فلو کو وہ اسکروٹن, بہت اچھی بات ہے, کرنا بھی چاہیے. جب آپ کے پاس ابھی فارن کرنسی ریزرو کم ہے سو یو شوڈ بی ویری کیئرفل کہ ہم نے کہاں اسپینڈ کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد آگے ہم کھڈے میں گرنے جا رہے ہیں. جیسے گھر کی مثال ہوتی ہے کہ جب سچویشن ٹائٹ ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا سا روک لیتے ہیں اپنی چیزوں کو, آپ اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کرتے ہیں. تو اس میں کون سی ایسی ہاں اگر نہ کر رہے ہوتے تو ضرور ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بالکل بھی کوئی ادراک نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی سینس نہیں ہے اور آپ خرچے پہ خرچہ کیا جا رہے ہیں. بٹ کانشیسلی اسپیکنگ, اور یہاں پہ پھر وہ سکوک والی بات بھی آتی ہے. دیکھیں پچھلے مہینے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ $1 بلین کی سکوک بانڈ کی ری پیمنٹ ڈیو ہے, پاکستان وہ نہیں کر سکے گا اور ڈیفالٹ کر جائے گا. یہی جو ماؤتھ پیس ہیں یہ پچھلے مہینے بھی ڈیفالٹ کی بات کر رہے تھے. الحمدللہ ہم نے $1 بلین کا سکوک بانڈ کی ری پیمنٹ کی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ کی جو بانڈ ریٹنگ تھی یا بانڈ پرائسنگ تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جنک سٹیٹس پہ چلی گئی تھی. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ناؤ, وی ہیو میڈ دیٹ پیمنٹ. اسی طرح اگر آپ ابھی دیکھیں گے تو ہمارے پاس اس وقت جو امیجیٹ پریشر ہے وہ 4.7 بلین ڈالرز کی ری پیمنٹ ہے, جس میں سے صرف 1.1 یا 1.2 بلین جو ہے وہ کمرشل لون ہے, باقی بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل لون ہے, یعنی کہ جس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. سو ان کوئک میرا جو پوائنٹ تھا کہ جب ہم شارٹ ٹرم میں دیکھتے ہیں تو یس وی آر انڈر پریشر, وی نیڈ ٹو ٹیک سم سیریس کریکٹیو میجرز انکلوڈنگ کہ یہ جو IMF کا آپ نے ذکر کیا کہ $1.18 بلین کا جو 9th ریویو میں ٹرانچ آنی تھی دیٹ از انفیئر. اس میں ہم آگے جا کے بات کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا پالیٹکس انوالوڈ ہے یا کیا پوٹینشیل پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, لیکن تھنگز آر آن دا رائٹ ٹریک. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اٹ از امپورٹنٹ کہ یو ہیو ٹو ہیو اے پلان. پرابلم تب ہے اف یو ڈونٹ ہیو اے پلان. نظر آ رہا ہے کہ they have a plan. The government and the state bank has a plan. They are addressing it and they are conscious about it. اس وجہ سے وہ LC کی پیمنٹس, بینکس, ریمیٹنسز یا آؤٹ فلو جو ہے اس کو کرٹیل کر رہے ہیں. تو مجھے تو چیزیں مثبت ہوتی نظر آ رہی ہیں ایز کمپیئرڈ کہ اور خراب ہوں. تو دیٹس ایٹ لیسٹ مائی ویو. صحیح ہے. شارٹ ٹرم میں روز ویلٹ کے بارے میں کافی خبریں آئیں کچھ ایک خاص چینل کے تھرو جو پہلے آتی تھیں, جہاں سے پہلے بڑی اچھی اچھی خبریں آتی تھیں وہیں سے انہوں نے چلائی کہ روز ویلٹ بیچ رہے ہیں اور پاکستان کی کوئی بلڈنگ ہے سفارت خانے کی, جی ایمبیسی اور روزویلٹ ہوٹل جو اس کو بھی بیچ رہے ہیں. پھر پاکستان کی یہ خبر چلائی گئی کہ پاکستان کا برین ڈرین ہو رہا ہے, کچھ 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ 2022 میں چلے گئے, جو کہ 21 اور 20 کی نسبت بہت زیادہ ہے. تو ان خبروں کے اوپر کوئی کمنٹس آپ کے؟ دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پھر وہی آپ جو ہے نا ہسٹیریا بلڈ کرنا یا وار مانگرنگ جس کو ہم دوسرے اصطلاح میں بھی کہہ سکتے ہیں, دس از کاؤنٹر پروڈکٹیو. میرے خیال میں یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے قوم کو. ادارے نہ بھی کریں تو قوم کو کرنا چاہیے. یہ وہ نریٹیوز ہیں جو کہ ملک کی سالمیت کو ڈیمیج کرتے ہیں, لیکن یہ اسپیسیفک ایک سیاسی حلقے سے اور چند میڈیا آؤٹلیٹ سے یا پھر چند عناصر کی طرف سے اتنے زیادہ براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں یہ حب الوطن ہے یا ملک کی سالمیت کے خلاف کام کر رہے ہیں. وائی وڈ یو ڈو دیٹ؟
ٹھیک ہے. یا تو اسٹرکچرلی آپ ثابت کریں. روزویلٹ ہوٹل کی سیل جھوٹی نیوز تھی, کیوں اس کو گھڑا گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اسپیسیفک مقصد کی خاطر, ہاں اسپیسیفک مقصد کی خاطر. اسی طرح اگر آپ برین ڈرین کو ایک اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو برین ڈرین کوئی نیا ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے آج سے 20 سال پہلے بھی ہمارے ساتھ کے کلاس فیلوز وغیرہ جو تھوڑا کسی فیلڈ میں چلے گئے, آئی ٹی میں یا بینکنگ میں یا کچھ, وہ یہاں سے گئے انگلینڈ گئے, کوئی کینیڈا گیا, کوئی امریکہ گیا, کوئی یو اے ای گیا. یہ تو ایک نیچرل ٹرانزیشن ہے تھرڈ ورلڈ ٹو فرسٹ ورلڈ. ہاں یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے کچھ اس کی سپیڈ بڑھ گئی. اس کا ایک اور اینگل بھی تو ہے, وہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے. جتنے آپ کے ایکسپیٹ باہر جائیں گے اتنی آپ کی ریمیٹنس بھی تو بڑھے گی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ پورا ایک میجر ہے جو آپ کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کتنے لاکھ لوگ باہر گئے یا ایکسپیٹ کی آپ کی ورک فورس کیا ہے. یہ پاکستان بھی کرتا ہے, بنگلہ دیش بھی کرتا ہے, انڈیا بھی کرتا ہے, فلپینز بھی کرتا ہے, ویتنام, ایوری ون ڈز اٹ تھرڈ ورلڈ سے, کہ جتنے آپ کے ایکسپیٹ کی پاپولیشن بڑی ہوگی اتنی ریمیٹنس آپ کی بڑھے گی. تو اس کو تو مثبت طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. اس وقت ہمارا پرابلم کیا ہے, برین ڈرین یا فارن ایکسچینج یا فارن کرنسی ریزروز. اٹ از دا ریزروز. سو اگر باہر جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, پیسے کمائیں گے واپس بھیجیں گے, اس سے ملک کو فائدہ ہوگا. ہاں میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں وی نیڈ ٹو ہیو پالیسی یو نو اینڈ اسٹرکچرل ریفارم یا پالیسی انیشیٹوز, اس کے اوپر ہم نے بات بھی کر, برین کو واپس لے کے وہ آگے کی بات ہے. شارٹ ٹرم کے اندر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 31 دسمبر ہے, بینکس کی کلوزنگ ہے, اس کی وجہ سے سچویشن جو ہے وہ ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے, اور یہ جس طرح آئی ایم ایف کی ٹرانچ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے, فلڈس کی سچویشن ہے, انٹرنیشنل سینیریو بھی ہے. تو فرام فرسٹ ویک آف جنوری شارٹ ٹرم میں کچھ جو پازیٹیو سینٹیمنٹس ہیں, کیا چیزیں کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اسد بھائی یہ جو آئی ایم ایف والا فیکٹر ہے نا, دیکھیں اس کے اوپر تو بہت اچھا کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا, کیونکہ خاص طور پہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. 2019 میں ہم نے جب پروگرام کیے تھے, جب یہ آئی ایم ایف پروگرام میں نہیں گئے تھے اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور اس وقت ہم نے کتنا شور مچایا تھا, ہم نے ملٹیپل پروگرامز کیے کہ بائیکاٹ آئی ایم ایف. آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں, اس وقت کے کریکٹرز میں پھر یاد کرا دوں, حفیظ شیخ, رضا باکر, ٹھیک ہے, یہ وہ گینگ ہے جس نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا. اس گینگ کے پیچھے اور بھی بڑے کردار ہیں, وہ بھی کردار ہیں جو کہ اس ملک کی جو ہے نا وہ پرماننٹ سالمیت کے ضامن ہیں, اور بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہے اور ملک کو یہاں تک ڈبا کے تو اب بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی عقل کو سلام ہے, اور ان کے کردار کو سلام ہے کہ انہوں نے بہت تیر مارا ہے کہ ملک کو یہاں تک پہنچا دیے. اب اپنی تنخواہیں بھی تو نکالنی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اثاثے اور اپنے پلاٹ اور اپنے ہاؤسنگ سوسائٹیاں بھی چلانی ہیں نا. اب چلائیں, جب ملک ڈیفالٹ ہوگا, یا سو کالڈ اب ڈیفالٹ کا جو یہ ورژن بلڈ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو خدارا ہمیں یہ ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے لیے جو مثبت قدم اٹھائے گا وہ اس ملک کا پیٹریوٹ ہے. اور اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ مثبت قدم اٹھائے جائیں, تماشا نہ دیکھا جائے, یا ڈو ناٹ بی پارٹ آف دا ڈسٹرکشن. پھر ہم آئی ایم ایف کے اوپر واپس آتے ہیں. 2019 میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈو ناٹ گو انٹو دا آئی ایم ایف پروگرام. 6 بلین کی بات تھی, ورک اٹ آؤٹ, اپنے انٹرنل ریسورسز, بائی لیٹرل, ملٹی لیٹرل. لیکن آپ نے کیا کیا, دوست ممالک کو 4 سال کے پیریڈ میں سب کو ناراض کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. فارن سورسز آف کیپٹل ریزنگ, چاہے اس میں ملٹی لیٹرل, بائی لیٹرل, یا کمرشل لونز, یا ڈونر ایجنٹ, سب کو آپ نے ایگزاسٹ کیا. کوئی $40 بلین کے قرضے ملک کے اوپر چڑھائے اور باہر ہو گئے, ٹھیک ہے, اور وہ جو پرماننٹ پلیئر ہیں وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اب یہ وہی آئی ایم ایف ہے جو اس وقت ہم خطرے کی گھنٹیاں بجا رہے تھے کہ یہ آپ کو پھر ڈکٹیشن دے گا, یہ آپ کو آپ کے ساتھ وہی کرے گا جو رضا باکر صاحب نے آئی ایم ایف کے مشن چیف کے بطور ایجپٹ میں کیا تھا. سطح غربت اوپر آئے گی, آپ کے مہنگائی جو اوپر آئے گی, وہ پروگرام اٹھا کے کوئی کھول کے سنے ذرا. ایک ایک چیز جو آج ہو رہی ہے یہ اس کے اندر تھا, اور یہ نہیں کہ ہمیں کوئی وجدان ہوا تھا, اس لیے کیونکہ وہ پورا ٹیکسٹ بک لکھی ہوئی ہے کہ ایجپٹ میں کیا ہوا, وہ کھول کے ہم نے سامنے رکھی تھی کہ وہی پروگرام ہے, وہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, وہی کریکٹرز ہیں جو اب آپ کے ساتھ انوالوڈ ہیں. لیکن اب ہم وہاں پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں, رائٹ. ان سارے پلیئرز کی آنکھوں کے نیچے ہم وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. تو اب آپ کے پاس, آپ پورے ان کے چنگل کے اندر ہیں, وہ آپ کو فلی ڈکٹیٹ کریں. اب میں سوالیہ نشانے اٹھانا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اب شاید آنکھیں کھول لیں آئی ایم ایف کے کریکٹر کے بارے میں. دیکھیں, ہم نے آئی ایم ایف کے جتنے بینچ مارکس تھے وہ سارے میٹ کیے. اکتوبر میں ریویو تھا. آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ فلڈس کی وجہ سے کتنی بڑی تباہی ہوئی ہے پاکستان میں, انکلوڈنگ کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ سو آن, اور دنیا میں جو عالمی معاشی حالات ہیں وہ سارا کچھ بھی سامنے رکھتے ہوئے. لیکن فلڈس آر ایکسٹرا آرڈنری.
करेक्ट उस पे IMF एग्रीड کہ جی وہ 6 بلین کو 7 بلین کریں گے اور اکتوبر میں اگر آپ مائلسٹونز کو میٹ کر لیں گے تو 1.18 بلین کی ٹرانچ ریلیز کریں گے. اکتوبر میں آپ نے وہ سارے مائلسٹونز فلفل کیے ہوئے, پھر بھی 3 مہینے لٹکا دیا. تو پھر وہ 9th ریویو کیوں نہیں کیا جبکہ ملک اتنی ابتر سچویشن میں. دیر از دو کہ اس سیشن کا یہ پارٹ نہیں ہے, دیر از اے پولیٹیکل اینگل ٹو اٹ. وہ کون سے وہ مفاد یا کون سی وہ ٹرمز ہیں جو آپ کو ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پہلے آپ ان کو بینڈ ڈاؤن ہوں, ان کو ایگری کریں تو وہ ٹرانچ ریلیز کریں. تو ان حالات میں IMF کا یہ رول بہت نیگیٹو ہے اور بہت خطرناک ہے, جو کہ ہم نے 2019 میں پن پوائنٹ کیا تھا کہ اب جب ملک کو ضرورت ہے تو آپ یہ جو ابھی اسٹیٹ بینک ڈیسپریٹ ہو کے تو یہ کرٹیل کر رہا ہے, یہ اس لیے کر رہا ہے کہ دے آر فورس ٹو لنگر آن, وہ کہتے ہیں نا دا سروائیول, یا وہ جو وینٹیلیٹر کے اس وقت ہم چل رہے ہیں کہ وہ اس کو پرولونگ کرو کہ وہ لائف سیونگ ڈرگ آئے. سو باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ منتیں کر لیں, تدلے کریں, خوش آمدیں کریں, IMF کی وہ ٹرانچ لیں, کیونکہ اس وقت آپ نے پیشنٹ کو وینٹیلیٹر سے اٹھانا ہے. ایک دفعہ اٹھا لیں تو پھر اس کے بعد وہ جو میڈیم لانگ ٹرم کی ہم نے بات کی کہ اس کو صحیح ڈرگز دیں, اس کی غذا بہتر کریں, اس کو ایکسرسائز کروائیں تاکہ وہ توانا ہو, تگڑا ہو, کھڑا ہو. اس وقت تو آپ نے, اور میں پھر کہوں گا دانستہ طور پہ سوچے سمجھے طریقے سے آپ نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے, IMF کے چنگل میں دیا ہے, اب آپ کی گردن پھنسی ہوئی ہے, اب آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر چارہ ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایکسٹریم سلوشن ہوگا, آف دا شیلف یا آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بک سلوشن تو نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, ہے, مجبوری ہے ہماری. لیٹ سے کہ جس بند گلی میں پاکستان کو دھکیلنا چاہ رہے تھے یا ابھی بھی چاہ رہے ہیں, لیٹ سے کہ وہ اسٹیج آ جاتی ہے, خدا نہ خواستہ, دین واٹ نیکسٹ, کیا آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں میں اس کو دو اینگل سے اس کو بیلنس کروں گا. ایک تو کچھ عرصہ پہلے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ہم نے اکنامک لینڈ مائنز بچھائی ہیں. صحیح. تو یہ ہیں وہ لینڈ مائنز, ٹھیک ہے نا, کہ ملک کو اس پوائنٹ کے اوپر لے آؤ کہ آپ پھر ایک تو IMF جیسی انسٹیٹیوشن سے آپ ڈکٹیشن لیں, اور دوسری آپ کی سروائبلٹی جو ہے وہ ڈاؤٹ فل ہو جائے اور کمپرومائز ہو جائے. سب سے بڑا اس وقت IMF کو ایشو کیا ہے جس کے اوپر وہ جواز بنا رہے ہیں اور ہمیں آپ کہہ لیں کہ کولڈ شولڈر دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے وچ واز دا لاسٹ گورنمنٹ, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, لیکن آئی ول کال اے اسپیڈ. لاسٹ گورنمنٹ نے ڈیلیبریٹلی IMF کے وہ جو بینچ مارکس اور کنڈیشنز تھیں ان کو وائلیٹ کیا, بلکہ انسٹرکشنز دی اپنے منسٹرز کو کہ وائلیٹ کریں, اور وائلیٹ کرنے کے بعد گورنمنٹ سے ایگزٹ کیا ہے. سو IMF بینگ این انسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ یار ان کی کریڈیبلٹی جو ہے یہ ڈاؤٹ فل ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. جب ایک گورنمنٹ جھوٹ بولتی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ فلانا منسٹر جھوٹا ہے یا فلانا پرائم منسٹر جھوٹا ہے یا فلانا جو ہے نا وہ پولیٹیشین جھوٹا ہے. اٹ از اباؤٹ کہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے. تو اب وہ جب آپ کو کولڈ شولڈر دکھا رہے ہیں تو وہ ان کا بیہیویئر کی جسٹیفیکیشن وہ جو ایک اینگل سے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یار سنس یو بریچڈ اینڈ وائلیٹڈ دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو کہ سائن تھیں, تو آپ یوں کہ جھوٹے ہیں, آپ نے منافقت کی ہے, آپ نے کانٹریکٹ کی وائلیشن کی ہے, اس لیے وی ول ہیو مور اسٹرنجنٹ کنڈیشنز. تو ہم تو مطلب اب سوچنے کی بات ہے نا کہ پھر ہم یہاں پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں. یہ سارا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایکسیڈنٹل ہے یا کوئی سوچی سمجھی پلان کے تحت ہے. اب آپ نے جو دوسری بات کی کہ اگر ہم اس پوائنٹ تک پہنچ جائیں, دیکھیں آئی ڈونٹ بلیو کہ پاکستان کی جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان ول بی سری لنکا. پاکستان ول ناٹ بی سری لنکا. پاکستان از ٹو امپورٹنٹ فار دا ریجن. دنیا کے حالات دیکھیں, ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ سعودیہ نے چائنا کے ساتھ ایگری کیا ہے کہ ہم آئل پیمنٹ یوان میں لیں گے, ناٹ US ڈالر. جن کو پیٹرو ڈالر کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ امریکہ کا سروائیول ہے ہی پیٹرو ڈالر کے اوپر, ورنہ امریکن ڈالر جو ہے جس لیول کا ان کا ڈیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, GDP کا جو سائز $23 ٹریلین ہے اور ڈیٹ جو ہے وہ $30 ٹریلین ہے, اور صرف نوٹ چھاپ کے کر رہے ہیں اور اس کی سروائیبلٹی پیٹرو ڈالر میں ہے, تو یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. Other currencies are now building up to counter US dollar. ہواؤں کے رخ تبدیل ہو رہے ہیں. اس ریجن کے اندر پوٹینشیل ہے. This is where the future superpower is. This is where the future growth of the world is. امریکہ, یورپ is an old aged businessman. Yeah. This is where the young business empire is being built up. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی ایکسٹریم پوزیشن پہ لے کے آئے تو پاکستان کے پاس آلٹرنیٹس ہیں.
obviously وہ politically ایک extreme move ہوگی, لیکن یہ پھر آپ یقین رکھیں کہ IMF اور امریکن یا US بیکڈ جو پورا ایک لابی ہے جس میں US, یورپ اور اس کے فرنٹ پیس جو ہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک ہیں. سو پھر وی ول بی pushed out of that camp and we will go into the Chinese camp, which is the new politics of the world. تو یہ ٹرانزیشن گلوبلی بھی ہو رہی ہے. اب اگر ہمیں پش کریں گے کسی ایک کارنر میں تو obviously ہم لینڈ ہوں گے دوسرے کارنر میں. سو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اوور آل اگر آپ ریجن which will be good for Pakistan. میرے خیال میں اٹ ول بی گڈ فار پاکستان. الٹیمیٹلی ہونا یہی ہے. اب ہم اس کو کتنی تکلیف اٹھا کے کریں یا کس طرح اس کو انٹیلیجنٹلی پلے کریں کہ وہ اسموتھ ٹرانزیشن ہو, یہ ہماری اپنی وزڈم پہ ڈپینڈ کرے گا. لیکن اس میں ہم یہ رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہمیں خطرات نہیں ہوں گے. آپ نے جو ویسٹرن بارڈر کی بات کی, ویسٹرن بارڈر لائیو کیوں ہو رہا ہے اور ابھی تو ایسٹرن بارڈر لائیو نہیں ہوا. کمزور معیشت, رائٹ. اس کے بعد IMF کی ڈکٹیشن جو کہ ایک ایجنڈا بیسڈ ادارہ ہے, ہمیشہ سے رہا ہے. اس پہ تو انٹرنیشنلی اینڈلیس ریویوز ہیں ملٹیپل ملکوں کے, ارجنٹینا, گریس, ساؤتھ امریکہ, یو نیم اٹ, یو نو, ان کا کیا رول رہا ہے وہاں پہ. ایجپٹ ابھی ہم نے بات کی, تو وی آر ناٹ اے نیو پلیئر ان کے ایجنڈا میں. تو یہ جو آپ کی ساری ریجنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پلس آپ کے جو خطے میں, ٹھیک ہے, تو دیز آر ان یوزول ڈیولپمنٹس, وی شوڈ کیپ این آئی آن اٹ. اگر ہم انٹیلیجنٹلی پلے کریں تو ہمیں اسموتھ ٹرانزیشن کر لینی چاہیے. نہیں ہوگا تو خطرات تو اپنی جگہ کھڑے ہیں, اور یہ سارے خطرات ہیں انکلوڈنگ کہ ایسٹرن بارڈر ابھی لائیو نہیں ہوا, وہ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی. وی شوڈ بی مینٹلی پریپیئرڈ فار دیٹ. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کوئکلی ذرا کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے اندر اس سچویشن کے اندر ایک تو ہم نے بات کی اسٹرکچرل ریفارمز کی. پاکستان کی اکانومی کو ضرورت ہے اسٹرکچرل ریفارمز کی, جس کے اوپر پہلے بھی کافی بات کرتے رہے. اور ڈاکٹر ارشد حسین جو تھے وہ انہوں نے کافی کوشش بھی کی یہاں پہ, اور کچھ نہ کچھ کام بھی شروع کیا, یعنی اس کی جو پلاننگ ہے یا تو اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں. دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو جیسے ہم نے بات کی کہ پاکستان وہ پیشنٹ ہے جو وینٹیلیٹر پہ ہے. سو اٹ از آل اباؤٹ کہ اس کو وینٹیلیٹر سے کیسے اٹھانا ہے. یو نو, کووڈ میں تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ وینٹیلیٹر پہ جانا مینس کہ یو آر آن دا ڈیتھ بیڈ. تو اسٹیپ نمبر 1 اس کے وینٹیلیٹر سے, یہ تو شارٹ ٹرم ہو گیا, ہم نے بات کر لی. دیکھیں باقی یہ ہے کہ حقیقت وہی ہے, میڈیم ٹو لانگ ٹرم جب تک اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کریں گے, اور بنیادی باتیں پھر بعد میں اس میں کسی وقت ہم تفصیلی بھی بات کر لیں گے, جب تک آپ اپنے اسٹرکچرل ریفارمز نہیں کرتے, وچ مینس کہ آپ اپنی انکم سورسز کو نہیں بڑھاتے, اپنی ٹیکس بیس کو نہیں بڑھاتے, اپنے لینڈ ریفارم نہیں کرتے. یہ جو ایک طبقے کی عیاشی ہے جس کے اندر سارے پلیئرز ہیں, چاہے وہ یونیفارمڈ ہے یا نان یونیفارمڈ ہے, ان کی عیاشیوں کو بیلنس آؤٹ نہیں کرتے ود دا نیشنل گروتھ. اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں, پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائز ہے, اس کی گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے. اس میں اسپیسیفکلی اس وقت جو دنیا آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے, اس کے اندر ایک سسٹینیبل اینڈ گروتھ اورینٹیڈ انوائرمنٹ کریٹ کرنا, اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا, اپنی امپورٹس کو کرٹیل کرنا. سو یعنی کہ بیسکلی ملک کی آمدن کو اوور آل بڑھانا, اخراجات کو کم کرنا ایک سطح کے اوپر, ایکسپورٹس کو بڑھانا, امپورٹس کو کچھ حد تک کرٹیل کرنا ایک اور سطح کے اوپر. وہاں سے آپ کے فارن ریزروز بڑھیں گے, یہاں سے آپ کی اوور آل آمدن بڑھے گی. اور آپ یاد رکھیں کہ جس جیو پولیٹیکل پوزیشن پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ٹریڈ روٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس معدنیات ہیں, آپ کے پاس ایگرو ہے, اور ان ساری چیزوں کی ڈپینڈنسی اس ریجن میں آپ کے اوپر ہوگی. فوڈ باسکٹ بھی آپ بن سکتے ہیں, آپ ٹریڈنگ روٹ بھی بن سکتے ہیں, سینٹرل ایشیا کا, چائنا کا, فار ایوری ون. آپ کے پاس تیل کے بھی چیپر آپشنز ہیں. ہاں ہم بھول ہی گئے کہ ابھی رشیا کے ساتھ جو آپ نے کانٹریکٹ, اگر 30% سستا تیل مل رہا ہے تو اس کا اکنامک بینیفٹ کہاں جا رہا ہے. تو ان حقیقتوں کو کیوں نہیں سامنے رکھا جاتا جب آپ یہ ہسٹیریا بلڈ کرتے ہیں اور کرائسس کریٹ کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو خیر میڈیم ٹو لانگ ٹرم تو کرنے والی چیزیں ہیں ہی ہیں. اور یہ کوئی بھی گورنمنٹ یا ادارے کی انٹیگریٹی اینڈ آنیسٹی ٹو دا کنٹری یا لائلٹی ٹو دا کنٹری تب ڈٹرمن ہوگی جب وہ اسٹرکچرل ریفارم کریں گے, رادر دین کہ مفاد پرست ٹولہ جو کہ رولنگ ایلیٹ ہے اس کے مفادات کو سرو کرنے کی جگہ, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے, عوام کے مفادات کو سرو کریں گے تو ہماری بہتری آئے گی میڈیم ٹو لانگ ٹرم. بائی دا وے پرائم منسٹر نے اس ویک کے اندر جو سکھر ٹو حیدرآباد موٹر وے کی ایکسٹینشن اس کو اناؤنس کیا ہے, جو کہ 3 سال 4 سال رکا رہا ہے پی ٹی آئی کے دور کے اندر. تو اس میں انہوں نے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے انکریج کیا. بٹ افیکٹولی اس وقت ہمیں کیا چاہیے, اس وقت ہمیں سی پیک 2 چاہیے. ایگزیکٹلی.
سو جائیں جا کے نیگوشیٹ کریں, ایگزیکٹلی سی پیک 2 بنائیں. وہ سی پیک جو آپ نے پچھلے 4 سال میں فریزر میں ڈال دیا تھا کولڈ اسٹوریج میں, برنگ اٹ آؤٹ صحیح. اینڈ ایگریسولی ورک آن اٹ. 2-4 بلین 8 بلین 10 بلین چائنا کے لیے کوئی بڑی چیز مسئلہ نہیں. نہیں. کوئی ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ اناؤنس کریں. 10 بلین تو ایم بی ایس پی ایک آئل ریفائنری جو گوادر میں لگانے آ رہا تھا وہ کمٹ کر کے گیا تھا. 4 سال میں وہ ساری چیزیں انسٹال ہو گئی نا. ریوائیو دم. ہماری سچویشن اسد بھائی, وی آر اے $300 بلین اکانومی. آئی کیپ ریمائنڈنگ پیپل, اگر ہمارا موازنہ کرنا ہے تو آپ پوٹینشیل کریں ٹرکی کے ساتھ, وچ از اے $900 بلین. وی کین بی $900 to $1 trillion اکانومی in 10 years. اس کے اوپر ہم الگ پروگرام کریں گے. ہاؤ؟ کریکٹ. دیٹس دا پوٹینشیل. ون لاسٹ کویسچن ویری کوئکلی, ہمارے آڈینس کی طرف سے بھی آتا رہتا ہے کہ ایک ٹیک ہوم میسج کہ عام بندہ اس سچویشن میں, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ جو سارا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہسٹیریا بلڈ اپ کیا جا رہا ہے, اور ڈپریشن جب آپ خاص طور پہ میڈیا دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا اپڈیٹس دیکھتے ہیں اور اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں, پھر ایک عام آدمی کیا کرے ابھی اپنی اکانومی کو سیو کرنے کے لیے اس کنڈیشن میں؟ جی دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ عام آدمی جنرلی اسپیکنگ اس وقت تو تھوڑی سی استقامت اور صبر کا مظاہرہ کرے. ٹھیک ہے, ان ہسٹیریا کے اندر نہ پڑیں, پینک موڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انٹرسٹ ہے تو حقائق کو کی کھوج لگائیں. حقائق آر ڈفرنٹ فرام جو یہ میڈیا کے اوپر اس وقت ہسٹیریا بلڈ کیا گیا. نمبر 2 بہت امپورٹنٹ, یہ جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے اس میں بہت بڑا جو کردار ہے وہ ذخیرہ اندوزی والا مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, جو کہ سیلف سینٹرڈ, خود غرض اور نان نیشنلسٹک ایجنڈا ہے یا نان پیٹریوٹک ایجنڈا ہے. خدا را ڈالرز کو ہرڈ نہ کریں. ٹھیک ہے, اگر باہر سے کوئی ریمیٹنس کر رہا ہے تو کوشش کریں آفیشیل ریٹ سے بھیجیں. ٹھیک ہے, آپ کو شارٹ ٹرم میں تھوڑا بہت نقصان ہوگا, اللہ آپ کو بہت رسک دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہنڈی اور حوالے کے تھرو بھیج کے وہ جو 15-20 روپے ایکسٹرا کماتے ہیں اس کی جگہ آفیشیل ریزرو سے پیسے بھیجیں. اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندھا وار ڈالر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, سونگتے پھر رہے ہیں اور ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں, آپ کی زندگی میں کوئی عالی شان اضافہ نہیں ہو جائے گا اس سے. چند لاکھ آپ کما بھی لیں گے لیکن جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو نہ کاٹیں. تو اگر عام آدمی اتنا ہی کر لینا اور جو ڈالر جمع کر رہا ہے اس کی جو ہے نا اچھی عزت افزائی کریں کہ تم دین سے سگے نہ تم ملک سے سگے. سو تم اگر سکون سے بیٹھ جاؤ اور وہی تمہارا روپیہ ہے اسی کسی کاروبار میں ڈال لو یا کوئی ایکٹیویٹی کر لو تو اللہ تمہیں وہاں سے بھی دے دے گا رزق. ڈالر جمع کرنا یا روپے کو ڈالر میں کنورٹ کر کے تو روپی جب اور ویک ہو جائے تو تم واپس یہ کوئی کاروبار نہیں ہے. کوئی کاروبار نہیں, بالکل صحیح. تو اگر تھوڑی سی استقامت دکھائیں تو انشاءاللہ ویل بی آؤٹ آف دس ٹائم. پلس یہ کہ جو گورنمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کو بھی کم از کم کوئی ایک سمبولک اس میں ایکشن ضرور لینا چاہیے تاکہ باقی لوگوں کو بھی میسج ملے کہ یہاں پہ کوئی ہے ایسی ریگولیشن. جیسے ابھی اسٹیٹ بینک تھوڑا سا ایکٹیویٹ ہوا ہے, کمرشل بینکس کو اس نے تھوڑی سی ایک بریک لگائی ہے. امپورٹرز کو بھی تھوڑا سا ایک پتہ لگا ہے کہ نہیں, اٹس ناٹ سو ایزی کہ ہر چیز آپ فراری باہر سے منگوا رہے ہیں, کیا کیا کر رہے ہیں. بالکل. تو اسی طریقے سے یہاں جو لوگ یہ ہورڈنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی, تو سم سمبولک ایکشن شوڈ بی ٹیکن اس حوالے سے. ایک سمبولک, بالکل آخری بات میں کروں گا, ایک سمبولک میرے نظر میں جو بہت امپورٹنٹ ہے اور جو شاید اوور لک ہو گئی ہے. آپ کے جو فائنانس منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب نے ابھی ایک ریسنٹلی یہ بات کی کہ آئی ایم ایف نے بڑی زیادتی کی ہے, جو ٹرانچ ہے اور یہ جو 9th ریویو ہے اس کو ڈیفر کر دیا اور جنوری پہ لے گیا. لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ول ناٹ بینڈ ڈاؤن ٹو دا ڈکٹیشن آف انٹرنیشنل بینکس. اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس اور آپشنز ہیں کہ ہم انٹرنلی اس کو مینیج کر سکیں. بہت سگنیفیکنٹ ہے. اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ یہ پوسچر اب کوئی نہ کوئی لے رہا ہے. اللہ کرے کہ اس کی استقامت میں اور اضافہ ہو. صحیح. بہت شکریہ کیوان صاحب. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کے سامنے ہم اپنی ریسرچ کے نتیجے میں حقائق پہنچائیں, اور خاص طور پہ یہ جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے اس کے اندر خود بھی جانیے یا خود بھی جاگیے اور دوسروں کو بھی جگائیے, حقیقت سے آگاہ رہیے. اسی کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہے اور کامیابی بھی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.